ہے کہ میرے ساتھ ڈاکٹر طارق رفیع صاحب بھی آ گئے ہیں۔ یہ جو چاروں سینئر ڈاکٹرز میرے ساتھ موجود ہیں یہ بھی موجود تھے، چونکہ ہم چاہتے تھے کہ جو حکومت کے علاوہ جو ایک کریڈیبل افراد ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کی رائے بھی لیں، ان کی گائیڈنس بھی لیں اور ان کے مشورے سے ہم اس پہ مزید آگے بڑھیں، چونکہ ہم اس کو مزید طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کوئی شارٹ ٹرم اس کا حل نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم ایک مسئلہ ہے اور ایک لمبے عرصے تک ہمیں ان کی فیملیز کا خیال بھی کرنا ہے، ان بچوں کو ٹریٹ بھی کرنا ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو لاپرواہی کوتاہی ہمارے ہاسپٹلز میں اگر کسی عملے نے کی ہے تو ہم آئندہ اس کو یقینی بنائیں کہ وہ ساری چیزیں اس میں نہ ہوں۔ تو آج ہم نے جو میٹنگ کی اس میں جو میں نے بتایا کہ یہ تمام جو افراد ہیں وہ موجود تھے، لیکن ان کے علاوہ ایک ڈاکٹر فاطمہ میر ہیں، آغا خان کی ہیں، اور وہ بھی اسپیشلسٹ ہیں اسی طرح جو بچوں کی اور خاص طور پہ HIV کے جو کیسز ہیں ان کی وہ ماہر ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ویسے بھی کام کر رہی ہیں اس وقت ان تمام کیسز پر، ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں۔ وہ اس وقت ملک میں نہیں ہیں، چھٹی پر ہیں، لیکن ان کی بڑی مہربانی کہ ہم نے ان سے گزارش کی، وہ جہاں بھی تھیں انہوں نے ہمیں زوم پر اس کو ہمیں جوائن کیا اور ہمیں انہوں نے ساری اپنی جو بھی رائے تھی اس کا بھی اظہار کیا اور ہمیں گائیڈ کیا، اور انہوں نے آئندہ بھی بتایا کہ وہ اس میں ہماری ہیلپ کرنے کو تیار ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہیں مہا طلعت صاحبہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ کمیونٹی ہیلتھ کی انڈس میں، وہ اسلام آباد ہوتی ہیں۔ انہوں نے بھی بڑی مہربانی کی کہ وہ آن لائن انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی اچھے طریقے سے ہماری انہوں نے جو اس میں ہیلپ کی۔ ایک ڈاکٹر کمل مصطفیٰ صاحب ہیں میڈم، جو یہ ہمارا HIV/AIDS کا پروگرام ہے اس کو ہیڈ کرتی ہیں، یہ CDC کو کافی انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، ان کے پاس کافی نالج ہے، تو انہوں نے آ کے ہمیں اس میں میٹنگ میں بھی گائیڈ کیا۔ میں آپ کو ایک چیز میں بتا دوں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اکتوبر میں جب یہ چیز ہمارے سامنے آئی تو اس وقت جو کیسز تھے وہ 6 تھے انیشلی۔ 22 کو ہم نے خط لکھا، 23 کو جو ہے وہ ٹیم آ جاتی ہے اور اس کے بعد اسکریننگ وہ شروع کرتے ہیں۔ جب اسکریننگ شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ نمبرز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس علاقے میں ولی کا ہاسپٹل اور اس کے سراؤنڈنگز میں جو ویسینٹی ہے، جو آبادیاں ہیں، وہاں پر تقریباً کوئی انہوں نے جو اویئرنیس کیمپین چلائی اس میں تقریباً کوئی 11,600 سے زائد افراد کو انہوں نے اس میں بلایا، اور تقریباً کوئی 10,474 شاید ایگزیکٹلی مجھے یاد ہو، 1-2 نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن تقریباً 550 10,000 کے قریب افراد جو ہیں ان کی انہوں نے اسکریننگ کی ہے، ان کے ٹیسٹ لیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں 120 جو افراد تھے وہ اس میں پازیٹیو آئے۔ 120 جو پازیٹیو آئے اس میں 81 افراد ایسے ہیں یا جو نمبرز ایسے ہیں جن کے والدین کے پاس سوشل سیکیورٹی کارڈ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہ جو 81 ہیں انہوں نے سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل سے اپنی ٹریٹمنٹ کروائی ہوگی، کیونکہ وہ انٹائٹل ہیں، وہ کروا سکتے ہیں، لیکن باقی جو 39 ہیں وہ سوشل سیکیورٹی میں رجسٹرڈ لوگ نہیں ہیں، وہ انٹائٹل نہیں ہیں۔ تو ایک ازمپشن ہماری ہے کہ وہ کہیں اور سے کوئی علاج کرا رہے ہوں گے، کہیں اور سے ان کو شاید یہ انفیکشن لگا ہوگا، اس کا امکان ہے۔ اچھا، میں اس کا ایک اور پہلو بھی سمجھ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ انٹائٹل نہ ہوں، لیکن ہمارے ہاں یہ چونکہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، کوئی انہوں نے مینیج کر لیا ہو، سم ہاؤ اپنے بچے کا علاج جا کے کروا لیا ہو کسی طرح سے، میں اس کو بھی ریجیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ یہ وہاں کے نہیں ہوں گے، لیکن پاسبلٹیز دونوں ہیں کہ وہ ولیکا میں آئے بھی ہوں گے علاج کرانے کے لیے، ہو سکتا ہے کسی طرح آ گئے ہوں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ولیکا میں نہ آئے ہوں، تو ان کا علاج جو ہے وہ کہیں اور ہو گیا ہوگا۔ اچھا، اس میں جو نمبرز بڑے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے چونکہ پراپر اسکریننگ کرائی ہے اس لیے نمبرز کا اضافہ ہوا۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جو شاید آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگی، ہم نے اپنے جو دیگر ہاسپٹلز ہیں وہاں بھی یہ کہا کہ جی آپ ان کی اسکریننگ کروائیے۔ تو لانڈی میں جو ہمارا سوشل سیکیورٹی کا ہاسپٹل ہے وہاں پر ہم نے اسکریننگ شروع کروائی۔ وہاں پہ جو ART سینٹر ہے وہ لانڈی ہاسپٹل میں تو نہیں ہے، لیکن اس کے برابر میں ہی کوئی ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کوئی بلڈنگ ہے، انہوں نے وہاں پر یہ اسکریننگ شروع کر دی۔ تو تقریباً کوئی 2,000 افراد کی اسکریننگ وہاں بھی ہوئی ہے، اور اس میں 2,000 میں سے 10 افراد جو ہیں وہ پازیٹیو وہاں پر بھی آئے ہیں۔ اچھا، اس میں ابھی ہم کیونکہ انیشیل اسٹیج پر ہیں، ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، تو مجھے 3 افراد کے متعلق جو تفصیلات ملی ہیں
ان میں کوئی ایک تو پیشنٹ ہیں وہ ایجڈ ہیں، تو ان کی ہسٹری یہ ہے کہ انہوں نے 1 سال پہلے کوئی دانت کا اپنا علاج کہیں سے کروایا ہوگا، تو پاسبلٹی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں اسپتال میں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ جو دانت کا انہوں نے کروائی تھی ٹریٹمنٹ شاید اس کی وجہ سے ہوا ہو۔ 2 اور پیشنٹ ایسے ہیں جن کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ محلے میں جو مختلف ڈاکٹرز ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً ان کو وہ دکھاتے رہے ہیں، تو یہ بھی امکان ہے کہ شاید وہاں سے ہوا ہو، یہ بھی امکان ہے کہ ان کو ہمارے ہاسپٹل سے ہوا ہو۔ اچھا، ہمیں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ کنفرم کیسے کریں کہ کسی کو کہاں سے ہوا کہاں سے نہیں ہوا، بہت ساری ڈیٹیل نہیں ہے، تو ہم نے ابھی تمام جو ہمارے افراد دوست بیٹھے ہیں ان کی مشاورت سے ایک ہی ہم نے فارم ترتیب دیا، مرتب دیا کہ یہ فارم بنائے، اس میں ڈیٹیل ہے ساری، اور ہم یہ فارم تمام ان فیملیز سے فل کروانا چاہتے ہیں جو اس وقت متاثر ہیں، جن کے بچے اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور اس فارم کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا ان کا ایگزیکٹلی آ جائے، اور اگر ان کو ہمارے ہاسپٹل سے یہ بیماری لاحق ہوئی ہے تب بھی، اور اگر کہیں اور، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بچے آ گئے ہیں جو 120 ہیں ہم ان کا بھی علاج کرائیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو 39 ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، نہیں، ہم ان کی بھی ٹریٹمنٹ کریں گے، ان کا علاج، ان کو بھی یہ بیماری ولی کا ہاسپٹل سے لگی ہو یا نہ لگی ہو، ان کو بھی ہم ایکول ٹریٹ کریں گے جو بچے ہیں۔ تو یہ تفصیلات لینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کی پورا ایک ڈیٹا آ جائے گا، اور جو تفصیلات ہمارے پاس کم ہیں ہم اس کو ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا ذرا اگر یہ کر لوں تو پھر آسانی سے آپ سوال کر سکیں گے، تو یہ ہم اس کو ٹھیک طریقے سے کر سکیں گے۔ اب اس میں بھی میری گزارش یہ ہے، ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا سیکریسی سے، خاموشی سے یہ فارم ہم ان سے بھروا سکیں اور یہ ڈیٹا صرف ہمارے پاس رہے تاکہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کے جو اثرات ہیں نا وہ بڑے بھیانک ہیں۔ جس فیملی میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کسی فیملی ممبر کو HIV ہے تو سوشلی لوگ ان سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ بچے جو ہیں مجھے نہیں پتا ان کو اسکولوں میں لوگ رکھنا چاہیں گے کہ نہیں رکھنا چاہیں گے، دیکھیں پرابلم ہوگا، ہمیں اندازہ اس بات کا۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا، ان فیملیز کا نام جو ہے وہ نہ ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا جب میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ جی وہ بچے کو گود میں لے کے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ، خیر جذباتی ہیں لوگ، کر جاتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ شاید اس سے زیادہ بھیانک ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے اب بھی کہ جتنی سیکریسی ہم اس میں رکھ سکتے ہیں ہم یہ رکھیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں وضاحت کے ساتھ، میں نے پہلے بھی کہیں بات کی تھی کہ اس میں جن لوگوں نے لاپرواہی برتی ہے ہمارے اسپتالوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 37 کے 37 ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ 37 میں 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، مجھے نہیں پتہ، وہ جب ساری ہم تفصیل دیکھیں گے، شوکاز آئے گا، ہم ساری چیزیں کر لیں گے۔ اور ہم نے اس فارم میں بھی کوشش کی ہے کہ ان کے پیرنٹس سے بھی ہم پتہ کریں کہ جب وہ ایڈمٹ ہوا تو کون سے ڈاکٹر نے ان کو ٹریٹ کیا، کون سا عملہ وہاں پہ تھا، اگر نام پتہ ہے، شکل پتہ ہے، کوئی چیز پتہ ہے تو ہمیں اسے آگاہ کریں تاکہ ہم آسانی سے ان لوگوں تک پہنچ سکیں۔ لیکن ایک بات کی میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں، کوئی بھی شخص ہو کسی کے کتنا ہی قریب ہو، اگر وہ اس میں کسی طرح سے پایا گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہوگا، یہ لاپرواہی ہے لیکن مجرمانہ لاپرواہی ہے۔ ہم نوکری سے تو نکالیں گے اس کو، لیکن جو کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، FIRs درج ہوتی ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، جیلوں میں ڈالنا پڑتا ہے، ہم وہ سارا کام کریں گے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا، کل چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی، انہوں نے بھی بڑی سختی سے اس بات کو کہا ہے کہ ہم اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، جو لوگ ہیں ان کو سخت ترین جو ہے وہ اس پہ سزا دیں گے۔ میں صرف ایک سیکنڈ میں چاہوں گا کہ اگر ڈاکٹر باری تھوڑی سی بات کر لیں اور پھر ڈاکٹر فیصل کرنا چاہیں، آپ پہلے بات کر لیں پھر آپ آگے، جی، کیونکہ یہ ایکسپرٹس ہیں، یہ ماہر ہیں، یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں۔ نہیں تو بہت کچھ ایڈ نہیں کرنا، مگر آئی تھنک جو ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پرابیبلی صرف ایک ہسپتال یا ولی کا ہسپتال تک محدود نہیں ہے، اینڈ یہ ہم نے کئی جگہ دیکھا ہے۔ 2019 میں بھی رتو دیرہ میں دیکھا تھا، وہاں پہ بھی جب ہم نے جا کے اسٹڈی کیا تھا کہ یہ کون سے بچے ہیں جن کو یہ HIV لگا ہے، تو جو ایک رسک فیکٹر جو تقریباً سارے بچوں میں ملا تھا، وہ جتنی دفعہ وہ کلینک گئے ہیں اتنا زیادہ چانس ہے ان کے HIV لگنے کا، اور کوئی ایک کلینک نہیں، سارے وہاں کے علاقے ایک کلینک۔ اور اسی طرح سے اس ایریا کے جتنے بھی بچے وہ انفیکٹڈ ہیں، اینڈ پرابیبلی بہت سارے ایسے اب جگہیں ہیں، نہ صرف کراچی میں بس سندھ پورے ملک میں، جہاں پہ یہ پاکٹس ہیں لوگوں کے، جو کہ بیکاز آپ پروٹوکول نہیں لے رہے انفیکشن سے بچاؤ والے، جو ہسپتالوں میں، کلینکس میں، ڈسپینسریز میں لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو HIV لگ رہا ہے۔ اینڈ اس کو تھوڑا سا کانٹیکس میں لانے کے لیے یہ ہے
کہ پاکستان میں ہیپیٹائٹس سی کی سب سے بڑی شرح ہے دنیا کی، اینڈ اس کی بھی پھیلنے کی ایگزیکٹلی یہی وجہ ہے۔ ہیپیٹائٹس سی بس انجیکشنوں سے زیادہ آسانی سے پھیلتا ہے، ایچ آئی وی تھوڑا مشکل سے پھیلتا ہے، اور اسی وجہ سے اس ملک میں ہیپیٹائٹس سی پھیلا ہے، اور اسی وجہ سے اس ملک میں ایچ آئی وی بھی پھیل رہا ہے۔ باری صاحب ایک سیکنڈ باری صاحب میں بالکل جو ڈاکٹر فیصل نے بھی کہا کہ یہ اس کے اوپر بہت ایکسٹریم بڑا کام کرنا پڑے گا، کمیونٹی میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا، اور ہیلتھ کیئر کمیشن کے بھی رول آئیں گے کہ ہر ہاسپٹل کے اندر جو ٹریکس ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا، کیونکہ وہ جس قسم کی جہاں کلینکس ہیں انفارچونیٹلی چھوٹے پیسے کے چکر میں لوگ ری یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو جو انجیکشن لگ رہا ہے وہ صحیح سرنج سے لگ رہا ہے، نئی سرنج استعمال ہو رہی ہے، تو اس میں بہت سارا کام کرنا پڑے گا، اور تاکہ پھر اس کو لے کے آگے چلیں، اور جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی جو ملی ہے جو ہو چکے ہیں ان کی لائف لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ان کے لیے اور بھی چیزیں ہوں گی، مطلب ایچ آئی وی کے علاوہ بھی ایچ آئی وی کی جو ہے جو سینٹرز وہاں سے ملتے رہیں گے، لیکن کچھ اور بھی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، وہ چاہے اس سے ریلیٹڈ نہ ہوں تو لیکن ان کے علاج کے لیے کچھ 5-6 ہاسپٹل